نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل شاب نشأ في عبادة ربه أو قال شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں حلال کر کے دکھائی اور کچھ چیزیں حرام کر کے بتائی کہ یہ چیزیں کر سکتا ہے اور یہ چیزیں نہیں کر سکتا۔ اگر مقاصد شریعت پر غور کیا جائے تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کو حلال کیا ہے جو انسان کے لیے مفید ہے۔ جن چیزوں میں انسان کے لیے نقصان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو حرام کر کے رکھا ہے اور اس انسان کو اس دنیا میں اتارنے کے بعد تنے تنہا نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ بھی چلایا اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سالہ زندگی میں قرآن کریم کو اتارا اور یہ قرآن کریم ہمارے لیے قیامت تک رہبر ہے۔ اس لیے آج بھی اگر کوئی چیز ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس سے سمجھ میں آئے گا کہ آج میرے لیے یہ حکم ہے۔ قرآن کریم پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم بھلے 1400 سال پہلے آیا ہے مگر اس کا ایک ایک حکم آج بھی اگر پڑھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ یہ آج مجھے قرآن متنبہ کر رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں قرآن کریم سے کہ مولانا بیان فرما رہے تھے کہ ہمارے لیے آخرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہمارے لیے آخرت ہے، تو کیوں ہے آخرت؟ سوال ہے۔ دوسری قومیں تو یہ مانتی ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، قبر میں دفنا دیے جائیں گے، ہماری ہڈیاں سب گل جائے گی، پھر اس کے بعد بھی دوبارہ جمع کیے جائیں گے۔ یہ سوال کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلاتے تھے کہ ہاں آخرت ہے۔ اور کیوں ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کو کیوں کا جو سوال ہے ان کا جواب دینے کی ہمیں ضرورت ہے کہ آخرت کیوں ہے۔ ہم سمجھیں اس بات کو کہ بھئی آخرت کہ یہ دنیا کسی کو سزا دینے کے لیے اور کسی کو بدلہ دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیوں کافی نہیں ہے بھائی؟ کیوں کافی نہیں ہے؟ مثلا اس دنیا کے اندر ایک بندے نے 10 خون کیے ہیں، ایک بندے نے
10 خون کیے. اب ہمارے یہاں اگر شریعت کی نظر سے بھی دیکھا جائے یا گورنمنٹ کے قواعد میں بھی دیکھا جائے تو یہ باتیں ہیں کہ خون کا بدلہ خون، کہ اگر اس نے مارا ہے تو شریعت کے حساب سے اس کو بھی قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ مقتولین کے گھر والے اس کو معاف نہ کر دیں. تو قتل کے بدلے قتل ہے. اب اس بندے نے جو 10 خون کیے ہیں تو اس بندے کو بھی کتنی مرتبہ مارا جانا چاہیے تب بدلہ پورا ہو؟ 10 مرتبہ. اب جان تو ایک ہی ہے، ایک ہی مرتبہ ماریں گے وہ ختم ہو جائے گا. 10 مرتبہ کا بدلہ، اب دوسرے 9 مرتبہ کا جو بدلہ باقی ہے وہ کہاں لیا جائے گا؟ کہاں لیا جائے گا؟ اب اگر نہیں لیا گیا تو اللہ عادل ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے. اللہ خود قرآن کریم میں یہ کہتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اللہ اپنے بندوں پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو اللہ کی صفت عدل ہے، اور اس نے تو 10 خون کیے ہیں، یہاں پر تو ایک ہی خون جواب میں ہوا ہے، تو 9 خون کا بدلہ کہاں لیا جائے گا؟ کوئی تو جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر اس کا بدلہ لیا جانا چاہیے. اسی طریقے پر ایک بندے نے 10 لوگوں کی جانیں بچائی، 10 لوگوں کی جانیں بچائی. ان 10 لوگوں کی جو جانیں بچائی ہے تو اب اگر اس کو اس دنیا کے اندر 10 لوگوں کی عمر لگ جانی چاہیے یا نہیں لگ جانی چاہیے؟ بدلہ ہوتا تو کچھ ایسا ہی ہوگا. اب ایک بندے کی عمر 60 سال یا 70 سال، اب اس نے 10 لوگوں کی جانیں بچائی ہے تو ہر ایک کی 30 سال بھی اگر مان لی جائے تو بھی اس کے لیے کتنی ہو جائے گی؟ 300 ہو جائے گی. کیا اتنی زندگیاں اس دنیا میں ملتی ہیں؟ نہیں ملتی. تو اس آدمی کو 10 لوگوں کا بدلہ بھی تو ملنا چاہیے. وہ کہاں ملے گا؟ کوئی نہ کوئی تو جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں اس کا بدلہ ہونا چاہیے. اسی طریقے پر ایک بندہ پوری زندگی ظلم کرتا رہا، لوگوں پر ظلم کرتا رہا، ظلم کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اب اس نے تو ظلم کیا ہے، دوسرے لوگوں نے ظلم سہا ہے، تو جن لوگوں نے ظلم سہا ہے ان کی جانب سے بدلہ لینا اس کے پاس سے باقی ہے. تو اس دنیا میں تو وہ بندہ ظلم کرتے کرتے مرا ہے، تو اس کا بدلہ کہاں لیا جانا چاہیے؟ کوئی تو جگہ ہونی چاہیے جہاں اس کا بدلہ ہونا چاہیے. اس طریقے پر ایک بندے نے جو ظلم سہا ہے اور ظلم سہتے سہتے اس دنیا سے گیا ہے تو وہ اپنے ظلم کا بدلہ کہاں لے گا؟ اس لیے آخرت ہے کہ وہاں بدلہ لیا جائے گا اور بدلہ دلوایا جائے گا. قرآن کریم کہتا ہے، صاف کہتا ہے، قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں آج بھی ہماری طرف مخاطب ہو کے یہ کہتی ہے اقرأ کتابک، کہ آئندہ کل اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھوں میں نامہ اعمال تھما دے گا، اور ہمارے ہاتھوں میں نامہ اعمال دینے کے بعد یہ کہے گا اقرأ کتابک، تم اپنا نامہ اعمال کھول کر دیکھ لو، خود پڑھ لو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج خود آپ اپنی زندگی کا حساب کرنے کے لیے کافی ہے. قرآن کریم ایک اور جگہ پر اس طریقے پر کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ایک بندہ ایک ذرہ کے برابر بھی اگر کوئی اچھائی کرے گا. ذرہ سمجھتے ہو کس کو کہا جاتا ہے؟ صبح میں دھوپ آتی ہے نا آپ کے گھر میں، کھڑکی سے دھوپ آتی ہے، اس میں کچھ اڑتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے صبح کی دھوپ میں. ایک چھوٹا سا وہ جو رجکن جس کو کہتے ہیں وہ ایک ذرہ ہے. ایک ذرہ کے برابر بھی اگر کوئی بندہ اچھا کام کرے گا تو وہ آئندہ کل اپنے اعمال نامے میں دیکھے گا، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی برا کام کرے گا تو وہ اپنے اعمال نامے میں دیکھے گا. ہاں، ایسے ہی اس دنیا کے اندر نہیں چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالی، نہیں چھوڑا.
ایک اور جگہ پر سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آئندہ کل جب آپ ہمارے سامنے جمع ہوں گے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہ مجرمین جب آئندہ کل ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنی نگاہیں نیچی کیے ہوئے ہوں گے اور اپنی کتاب میں دیکھیں گے، اور اپنی کتاب میں دیکھ کر کہیں گے، کتاب کا معنی یہاں پر اعمال نامہ، کہ اپنے اعمال نامے کو وہ دیکھیں گے اور وہ یہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب نے تو کوئی نہ چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے، سارے کے سارے کرتوتوں کو اس میں جمع کر دیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ اس نے اپنی زندگی میں جتنے اعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال کو حاضر یعنی کہ موجود پائے گا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں چھوٹ گیا، مجھے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، میں نے دروازے بند کر لیے، میں گدڑی میں چھپ گیا، میں نے اپنا موبائل چالو کیا، رات کی تنہائیوں میں نے جو چاہا اپنی ساتھ کیا، کسی نے کچھ نہیں دیکھا۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے نہیں دیکھا؟ نہیں، اللہ کے فرشتوں نے ہمیں دیکھا ہے، اللہ کی نظریں ہمارے اوپر لگی ہوئی ہے۔ 5ویں پارے میں ایک آیت ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے وہ واقعہ بشر یا بشیر جو بھی نام ہے اس شخص کے بارے میں ہے کہ اس نے چوری کی تھی۔ وہ آیت آج بھی اگر ہم موبائل لے کے تنہائیوں میں بیٹھتے ہیں یا کسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں اور اگر ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یستخفون من الناس، لوگوں سے تو چھپ جاتے ہو، یستخفون من الناس، لوگوں سے تو چھپ جاتے ہو، ولا یستخفون من اللہ، تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے، تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہو۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ ان کے ساتھ ہے یعنی کہ تمہارے ساتھ ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ، جبکہ تم راتیں گزارتے ہو، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، ایسی باتیں کرتے ہوئے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ ہماری تنہائیاں ہمارے لیے بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہماری تنہائیاں ہماری ذات کی حقیقت بیان کرتی ہیں کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں۔ ہماری تنہائیوں کے اعمال ہمیں بتلاتے ہیں کہ میری شخصیت کیا ہے۔ ہاں، قرآن کریم ہمیں متوجہ کر کے کہتا ہے یستخفون من الناس، لوگوں سے تو چھپ جاتے ہو، دروازے بند کر لیے، کوئی نہیں دیکھتا، نہ پڑوس نے دیکھا، نہ اڑوس نے دیکھا، نہ کسی نے دیکھا، نہ راہ گزرنے والے نے دیکھا، یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپ گئے، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے کہاں چھپ جاؤ گے، اللہ سے کہاں چھپ جاؤ گے۔ آج ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میں چھوٹ گیا، گناہ یہ ظلم ہے، گناہ اپنی ذات پر ظلم ہے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ گناہ یہ ظلم ہے، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور ظالم یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ظالم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غافل نہ سمجھے، اللہ غافل نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالمین لوگ جو بھی کرتے ہیں اس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غافل نہ سمجھے۔ تو پھر انما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، ہم اس بندے کو اس دن تک مہلت دیتے ہیں کہ جس دن اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ قرآن کریم کہتا ہے، ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، میں تو ان کو مہلت دیتا ہوں، ان قیدی متین، میری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ،
یہ میری دھیل ہے، میں نے موقع دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا حلیم ہے، بڑا بردبار ہے، بڑا برداشت کرنے والا ہے، اس لیے بندہ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی بندے کو توبہ کرنے کی مہلت دیتا ہے۔ بندے کو اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے کی مہلت دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دن کو بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں کہ رات کا گنہگار دن میں اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کے لیے آ جائے، اور رات میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے دونوں باہوں کو پھیلائے ہوئے ہیں کہ دن کا گنہگار رات میں اللہ تبارک و تعالی کے پاس معافی مانگنے کے لیے آ جائے۔ قرآن کریم اس لیے متوجہ ہوتا ہے اور ہمیں کہتا ہے استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، تم اپنے رب سے معافی مانگو، ففروا الی اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متوجہ کرتا ہے، کہتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ کے حکم کے فرما بردار ہو جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر دردناک عذاب آ جائے۔ گناہ کیا چیز ہے؟ گناہ انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ گناہ انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ گناہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی چیز ہے۔ چاہے بندوں سے متعلق گناہ ہو، وہ حقوق العباد ہے، اور اللہ کے متعلق گناہ ہے، وہ حقوق اللہ ہے۔ دونوں گناہ ہے، اور دونوں گناہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ گناہ کی نحوست ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو کوئی سزا ہوگی، نہیں، عبادت کی لذت کا چھین لیا جانا یہ بھی گناہ کی نحوست ہے۔ عبادت کی لذت کا چھین لیا جانا، عبادت میں مزہ نہ آنا، یہ بھی گناہ کی ایک نحوست ہے، اور عبادت کی طرف رغبت کا نہ ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نحوست ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف آخرت میں عذاب ہوگا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دنیا میں بھی پکڑ فرما سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس بندے کی پکڑ فرما سکتے ہیں۔ ہاں، گناہوں کے نقائص میں، گناہوں کے عذاب میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب گناہ کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی عمر کو کم کر دیتے ہیں، اور جو بندہ اچھے اعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی زندگی کو بڑھا دیتے ہیں۔ صلہ رحمی کے بابت حدیث ہے، صلہ رحمی یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جو چاہے کہ اپنی زندگی دراز ہو، وہ اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ قرآن کریم میں 20ویں پارے میں اس گناہوں کی عذاب کے بابت بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بہت ساری قومیں آئی اور ان بہت ساری قوموں کو ہم نے ان کے عذاب کی وجہ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب مسلط کر دیا، ان پر عذاب مسلط کیا۔ کئی طریقے کے عذاب قرآن کریم نے نقل کیے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ قومیں ایسی گزری کہ جن کے اوپر ہم نے آسمان سے پتھر برسائے۔ ہاں، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ قومیں ایسی گزری کہ ان کے اوپر ہماری چیخ و پکار کے عذاب آیا، اور وہ چیخ و پکار ایسی تھی اس سے ان کے کلیجے اور دل پھٹ گئے۔
وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، بعض لوگ ایسے بھی گزرے کہ ہم نے ان کو زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض قوم ایسی بھی گزری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ڈبو دیا پانی کے اندر. پھر آگے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَلَكِنَّ النَّاسَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود اپنی ذاتوں پر ظلم کرتے ہیں. ایک حدیث آپ کے سامنے شروعات میں نے پیش کی تھی، اس میں 7 لوگوں کا تذکرہ ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو عرش کے سائے کے نیچے اس دن جگہ دے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس دن کے بارے میں آتا ہے کہ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر یعنی کہ بہت قریب میں ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوں گے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. وہ 7 لوگ کون ہے؟ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ نوجوان ہے جسے الامام العادل، انصاف کرنے والا راجا، انصاف کرنے والا بادشاہ. ہمارے یہاں تو راجا ہے نہیں، بادشاہ ہے نہیں، تو وہ کون لوگ مراد ہو سکتے ہیں؟ گاؤں کے جو مکھیا ہوتے ہیں، گاؤں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، گاؤں کے جو چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی پنچایت بٹھاتے ہیں، کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انصاف سے کام لیں، وہ انصاف سے کام لیں. ہاں، الامام العادل. اور پھر دوسرا آدمی کہا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگا دے. آج ہم نوجوانوں کا عالم کیا ہو رہا ہے؟ موبائل نے ہمیں تباہ اور برباد کر دیا. ہم یہ نہیں سمجھتے موبائل ہمارا کتنا وقت ضائع کرتا ہے. ہم محفلوں میں بیٹھ کر بھی تنہا ہوتے ہیں، ہم محفلوں میں بیٹھ کر بھی تنہا ہوتے ہیں. بڑے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کا احترام ملحوظ نہیں رکھتے ہیں. ہم اپنی گیموں میں مست ہوتے ہیں، ہم اپنی چیٹ میں مست ہوتے ہیں، ہم اپنے یوٹیوب چینلوں کو دیکھنے میں مست ہوتے ہیں، ہم اپنی جو ہے ریلز کو دیکھنے میں مشغول ہوتے ہیں. ہاں، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو اللہ کی عبادت میں پرورش پائے. یہ موبائل بڑی خطرناک چیز ہے. ہم کبھی اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ کتنے بجے لیا تھا اور 1 منٹ کی ریلز کو دیکھتے دیکھتے 1 گھنٹہ کہاں گزر گیا. یہ احساس ہمیں نہیں ہے، یہ احساس ہمیں نہیں رہتا ہے. ہم موبائل کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں. تو یہ نوجوان جو اپنی شہوت پرستی میں مشغول ہے، وہ اپنی شہوت پرستی کو چھوڑ کر جب وہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ عنایت فرمائیں گے، اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں. ہمارے نوجوان آج زیادہ سے زیادہ وقت کو ضائع کرنے کے اندر تلے ہوئے ہیں. ان کے پاس سوالات ہیں مگر وہ کچھ کسی کو پوچھنے کے لیے جاتے نہیں ہیں. انہوں نے اپنے علماء سے روابط نہیں رکھے، جیسے کہ معانا نے بھی کہا کہ انہوں نے اپنے علماء سے روابط نہیں رکھے، کہ اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں نشو نما پاتا، اللہ کی عبادت میں لگتا، 5 وقتہ نمازوں کے اہتمام میں لگتا. آج اس بندے کے پاس وقت نہیں ہے. کہتے ہیں چلو نماز پڑھ دیں تو کہتے ہیں کہ کپڑے ناپاک ہیں.
مومن کبھی گندا بھی رہتا ہے کیا؟ مومن کبھی ناپاک بھی رہتا ہے کیا؟ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس وقت نہیں ہے، اور وقت کس کے لیے ہے؟ وقت ان کے موبائل کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دینی کاموں کے لیے وقت نہیں ہے، دنیاوی کاموں میں بھی ان کا یہی سلوک ہے۔ اگر ان کا ایجوکیشنل ریشیو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ یہ ہمارے مسلم نوجوان 100 میں سے صرف اور صرف 32 لوگ 12ویں کا ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو تعلیمی میدان میں بھی کمزور ہے، صرف دینی نہیں، دنیاوی تعلیم میں بھی کمزور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ مرحمت فرمائیں گے۔ ایک وہ نوجوان رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک وہ نوجوان کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، مسجد میں اٹکا رہے، مسجد سے باہر بھی جائے تو دوسری نماز کی فکر اس کو تڑپا رہی ہو کہ میں جلدی مسجد میں آ جاؤں۔ آج ہے ہمارے پاس نماز کی فکر نہیں، بلانے جاؤ تو بھی ان کے پاس بہانے ہیں۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ وہ نوجوان کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ ہم دیکھا دیکھی کام کرنے میں مصروف ہے کہ پیلو جائے تو ہوں جماعت میں جس، یہی عالم ہے کہ تو جائے تو ہوں آویش، تو مسجد و جماعت میں بے ہے تو ہوں بے ہیش۔ کیوں ایسا ہے؟ مجھے میری آخرت کی فکر ہے۔ کوئی ہمیں گناہ کے اوپر روکتا ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ تارے ہماری قبر میں ہوا ون، مگر جب کسی نیک کام کے لیے ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ تارے ہماری قبر میں ہوا ون، نہیں۔ کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ وہ نوجوان کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ پھر رجلان تحابا فی اللہ، کہ وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ ہم مال کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ ابھی اتلا جھاڑو بلاوانا رکھنے میں ابھی ضرورت سے کمپیوٹ ہے جا رہے نا پچی چھوڑ دیسو۔ رجلان تحابا فی اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو بندہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، اللہ کے لیے اکٹھے بھی ہوں اور جدا بھی ہوں تو اللہ کے لیے ہو۔ اپنے تو رشتہ دار مری گیا اللہ جاؤ پڑے، نہ جائیں تو لوگ اپنے باتوں کرے۔ ہم اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم جاتے ہیں، ادھر رواج کہوائے اپنے جاؤ پڑے۔ ہم اللہ کے لیے نہیں جاتے، رشتے کو بچانے کے لیے جاتے ہیں۔ شادی میں جاؤ پڑے، ہم کیوں جاتے ہیں؟ رشتے کے لیے جاتے ہیں یا اللہ کے لیے جاتے ہیں؟ بیمار ہوا کہ جاؤ پڑے، باقی وہ کیا ہے کہ موڈا آٹا تو ملوانا ہے۔ وا حدیث میں آتا ہے رجلان تحابا فی اللہ، وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، کہ جمع بھی ہو تو اللہ کے لیے جمع ہو اور جدا بھی ہو تو اللہ کے لیے جدا ہو۔ اس میں زیادہ تر ہماری عورتیں قصوروار، جاؤ پڑے، کرو پڑے، سماج چھے، رواج چھے، یہ ساری باتیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ کہ رجلان تحابا فی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی جو اللہ کے لیے ملتا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی بندے سے تمہیں محبت ہے، اور عورت کے ساتھ نہیں، کسی بندے کے ساتھ تمہیں محبت ہے تو تم اس سے کہو انی احبک فی اللہ، میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، لڑکیوں کو نہیں، لڑکیوں کو نہیں، اس کے لیے نہیں کہا۔ ہاں کسی بندے سے تمہیں محبت ہے اس کو بتاؤ کہ انی احبک فی اللہ، کہ مجھے تجھ سے اللہ کے لیے محبت ہے، تو میرا مومن بھائی ہے اس لیے مجھے تجھ سے محبت ہے۔
یہ گشت میں ہم جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ وہ رجلان تحابا فی اللہ، وہ اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کی باتوں کو کرنے کے لیے ملتے ہیں. ہاں، اجتماع علیہ وتفرق علیہ، اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں. ہمارے ہاں رواج ہے، سماج ہے، کرو پڑے نہ کریے تو لوگوں باتوں کرے، ہمارا یہ مزاج ہو گیا. پھر آگے جو بات ہے وہ بڑی ہمیں اور خصوصی طور پر نوجوانوں کو سمجھنے کی بات ہے کہ رجل طلبته امرأة ذات منصب و جمال، کہ وہ بندہ کہ جس کو کسی خوبصورت اور نسب والی یعنی کہ شریف النسب عورت نے اور خوبصورت عورت نے بلایا ہو. اسی طریقے پر کسی خوبصورت لڑکے نے کسی خوبصورت لڑکی کو بلایا ہو. رجل امرأة ذات منصب و جمال، اور وہ اس کام کو نہ کرے اور وہ یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے. ہم میں ہمت، ہم موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، تنہائیوں کے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کب ہمیں موقع ملے اور کب ہم اپنا کام تمام کریں، کب ہمیں تنہائیاں ملے اور کب ہم اپنا کام کریں. آج ایک ذرہ برابر ہم اپنے ماں باپوں کے سامنے یہ کہتے نہیں شرماتے ہیں کہ یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، یہ میری گرل فرینڈ ہے. ہماری اولادوں کا یہ عالم ہو رہا ہے. حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک عورت نے تمہیں کسی کام کے لیے بلایا یا کسی مرد نے کسی عورت کو بلایا اور وہ یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے، وہ ایک نہ کہہ پائے تو کم سے کم اپنے دل میں سوچ کر اس کام سے رک جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں عرش کا سایہ اس دن عطا فرمائیں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ تنہائیاں ہمیں مار رہی ہے، شروعات سے میں کہتا چلا رہا ہوں، یہ تنہائیاں ہمارا شکار کر رہی ہے. یہ موبائل ہمارے لیے بڑی ہلاکت کی چیز ہے. ہاں، آج زینا بہت آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا، کسی کو پتا نہیں چلے گا، میسج کر دیا، سامنے سے جواب آ گیا، وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی، بات ختم ہو گئی. ہاں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، کوئی دیکھتا نہیں. تنہائیوں میں وہ کون سی باتیں ہوتی ہیں، ہم نے روم کا دروازہ بند کر لیا، کوئی نہیں دیکھتا ہمیں. کون دیکھنے آیا؟ حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. قرآن کریم کی آیت جو شروعات میں نے تلاوت کی اس میں یہ بات آئی ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، فاحشہ کا معنی زنا ہے، البدی زنا اور زنا کے کام، کہ جو مسلمانوں کے اندر زنا کے کام کو پھیلاتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. ہاں، اس زنا کے کام کو پھیلانے کے اندر جتنے قسم کے آلات کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ سارے، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، کسی بھی صورت سے ہم اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ہم اس میں شامل ہیں. ہم شکایتیں کرتے ہیں ہماری روزی بڑھتی نہیں، ہماری روزی بڑھتی نہیں، ہمیں شکایت ہے. ہم کبھی اپنے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتے، پلٹ کر ہم کبھی اپنے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ میری زندگیاں کیسی گزر رہی ہے، ہم کتنے جھوٹ دین میں بول رہے ہیں، ہم کتنی غیبتیں ہم دین میں کر رہے ہیں، ہم کتنی اپنی نظروں کی حفاظت دین میں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کبھی ہم نہیں دیکھتے.
ہمارا معاشرہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے. ہماری عورتیں ریلز اور سٹیٹس بنانے کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر سٹیٹس بناتی ہے اور لوگوں کے سامنے اپنا بدن دکھاتی ہے. دیکھو حدیث میں کیا آیا ہے کہ وہ عورت جو بن سنور کے اپنے گھر سے اس لیے نکلتی ہے کہ دوسروں کی نظریں للچائے، شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو حق نہیں دیتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام عورتوں کو جو عزت دیتا ہے وہ کوئی اور مذہب نہیں دیتا. یہ عورتیں اگر اپنے ہسبینڈ کے لیے کام کرتی ہے تو یہ دنیا یہ کہتی ہے کہ ان کو گھر میں رکھا جاتا ہے، اور یہی عورتیں ہوٹلوں میں کھانا پروستی ہے تو کہتی ہے کہ یہ ماڈرن لائف ہے. ارے وہی کام وہ گھر میں کر رہی تھی، اس کو تم نے پرانا کام سمجھا. وہی عورت اب ہوٹل میں کر رہی ہے، اس کو تم اچھا کر رہے ہو، اچھا سمجھ رہے ہو، اور وہاں بن سنور کے جاتی ہے. کس کو دکھانے کے لیے جاتی ہے؟ قرآن کریم میں ہے کہ عورتوں کو بننا ہے، سنورنا ہے، اپنے شوہروں کے لیے زیور اختیار کریں، اپنے شوہروں کے لیے زینت اختیار کریں. منع نہیں کیا ہے زینت اختیار کرنا، مگر وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. قرآن میں ہے، 18ویں پارے میں ہے، سورہ نور میں ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنی زینت اختیار کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے. ارے ایک ہندو موٹیویشنل سپیکر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو یہ کہتا ہوں کہ تو گامنے پسند آوی جو ہے کہ منے پسند آوی جو ہے. صحیح ہے اس کی بات، صحیح ہے اس کی بات. وہ اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا سیکھے. وہ اپنے گھر کے اندر تو اچھی نہیں رہتی ہے، شادیوں میں جانا ہوتا ہے تو میک اپ ان کی زینت بن جاتا ہے. کیا وہ تیاری اپنے شوہروں کے لیے نہیں کر سکتی؟ یہ للچاتی ہے. قرآن کریم میں اور حدیث میں اس کی ممانعت آئی. یہ ہے فاحشہ کو پھیلانا، یہ ہے فاحشہ اور بدی کو پھیلانا جو قرآن کریم کہہ رہا ہے. بیان القرآن میں مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ فاحشہ کی جتنی بھی قسمیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں. آج اچھے کپڑے پہنتی ہے تو عورتیں ہماری سٹیٹس لگاتی ہے. کس کو دکھا رہے ہو بھائی؟ کس کو دکھا رہے ہو؟ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، کہیں بھی جاتے ہیں تو فوٹو کھینچ لیتے ہیں جو ہمیں بیچ پر پھڑوائے گا. ارے تم خود کے لیے آئے ہو اور کس کے لیے آئے ہو؟ تم اس طریقے پر غریبوں کا دل جلاتے ہو. یہ کبھی سوچا یہ سٹیٹس کتنی بری بلا ہے؟ حدیث میں یہاں پر اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، کہ منصب والی بھی ہے، عہدے والی بھی ہے، شریف النسب بھی ہے، جمال والی بھی ہے، اور وہ عورت تمہیں بلاتی ہے تو وہاں پر تو ہر ایک کا دل للچائے گا. وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت لیتے ہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. ایک اور حدیث میں ہے کہ رجل تصدق، کہ ایک بندے نے صدقہ کیا، فاخفاها، پھر اس کو چھپایا. صدقہ کرنے کے بعد چھپایا. ہمارے ہاں صدقہ کرنے کے بعد فوٹو پاڑنے کے رواج، لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم نے اتنا مال دیا، ہم نے ان لوگوں کو دیا. حدیث میں یہ آتا ہے کہ رجل تصدق فاخفاها، کہ ایک بندے نے صدقہ کیا اور صدقہ کرنے کے بعد اس کو چھپایا. کتنا چھپایا؟ کتنا چھپایا؟ حدیث میں یہ الفاظ ہیں حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے داہنے ہاتھ نے جو خرچ کیا ہے وہ اس کا بایاں ہاتھ بھی نہیں جانتا. اتنا چھپایا. اور ہم کس بات کا انتظار کرتے ہیں؟ آوانی ذرا اوبان فوٹا پاڑوا پڑے ضروری ہے.
کس کو بتانا ہے؟ تمہیں اللہ کو بتانا ہے یا لوگوں کو بتانا ہے؟ اگر لوگوں کے لیے اعمال کیے ہیں تو بدلہ کس سے لوگے؟ حدیث میں آتا ہے تصدق فاخفاها، کہ صدقہ کیا پھر اس کو چھپایا. یہاں تک کہ کتنا چھپایا کہ داہنے ہاتھ نے جو کام کیا وہ بائیں ہاتھ نے بھی نہیں جانا کہ اس داہنے ہاتھ نے کیا صدقہ کیا. اگر پوشیدہ طور پر کسی غریب کی عزت کو بچا کر اگر تم نے صدقہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ مرحمت فرمائے گا، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. ہاں، اور ایک اور بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ساتویں قسم کا آدمی کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ بندہ جو تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بھر آئے. سچ بتاؤ، میں نہیں پوچھنا چاہتا، صرف اپنے دل کے اندر اس بات کو سوچو کہ میں آخری مرتبہ اللہ کے سامنے کب رویا تھا. میں آخری مرتبہ اللہ کے سامنے کب رویا تھا. سوچو، میں نے کب اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے؟ جب تنہائیاں تھی. یہ اخلاص کی بات ہے، اخلاص کی بات ہے کہ میں نے کب تنہائیوں کے اندر اپنے ہاتھ اٹھائے تھے اور ان تنہائیوں کے اندر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا تھا. میں اپنے گناہوں پر کب تنہائیوں میں رویا ہوں؟ نہیں آتا ہے ہمیں رونا. ہم لوگوں کے سامنے روتے ہیں، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، ہم لوگوں کے سامنے روتے ہیں، ہم تنہائیوں میں نہیں روتے. ہم اللہ کو اپنی مشکلیں بیان نہیں کرتے، ہم اللہ کو اپنا دوست نہیں سمجھتے. اپنے دوستوں کے سامنے تو سارے گاؤں کی شکایت کرنے کے لیے جاتے ہیں. کبھی اللہ کو ہم نے اپنا دوست بنا کر شکایت کی ہے؟ اللہ یہ بھی مسئلہ ہے. اللہ خود قرآن کریم میں کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، کافر کا کوئی دوست نہیں ہے، ایمان والوں کا دوست ہے اللہ تبارک و تعالی. اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی خود کہہ رہا ہے میں تمہارا دوست ہوں. ہم نے کبھی اللہ کو اپنا دوست نہیں مانا، ہم نے کبھی اللہ کو اپنا یہ دوست نہیں سمجھا کہ ہم اس کے سامنے شکایت لے کر جائیں. حالانکہ اللہ وہ ذات ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ضرورتوں کو پوری کرنے والا بھی ہے، مگر اس کے باوجود ہم جلدی کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے نہیں آتے، کبھی نہیں آتے. ایک اور حدیث میں ہے کب آؤ گے تم اللہ کے پاس؟ ایک اور حدیث میں ہے کب آؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سائیکولوجی سمجھتے تھے کہ انسان کی نفسیات کیا ہے. تو ان ساری باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سمویا، پھر کہا هل تنتظرون الا فقرا منسیا، تمہیں غریبی کا انتظار ہے کہ جب تم غریب ہو جاؤ پھر اللہ کے پاس مانگنے آؤ گے؟ تمہیں اس غریبی کا انتظار ہے؟ کیوں؟ جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تب اللہ یاد آتا ہے ہمیں. نفسیات ہیں ہماری، حالات میں ہوتے ہیں تب اللہ یاد آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم فقر کے انتظار میں ہو کہ فقر آئے گا اور تم اللہ سے مانگو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں فرمایا فقر منسیا، کبھی فقر بھی ایسا ہوتا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اسی لیے ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری فقیری تمہیں کفر تک لے جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا تم فقر کے انتظار میں ہو کہ فقر آئے گا پھر تم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے؟ ارے تمہارا فقر بھی تمہیں اللہ سے دور کرنے والا ہے. دیکھ لو ہماری نوی نگری والے ایریے، ہمارے غریبی والے ایریے، جتنے گناہ وہاں پر ہو رہے ہیں اور کہیں نہیں ہو رہے ہیں. دیکھ لو غربت زدہ علاقوں کا عالم،
جہاں ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، ایمان کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، وہاں گناہوں کے اڈے چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم فقر کے انتظار میں ہو کہ فقر آئے گا پھر ہم معافی مانگیں گے؟ ارے فقر بھی تمہیں اللہ سے دور کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی کمائلے والے پچی ہوٹھ سے گئے پڑھا سے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او غنم متغیا، تم مالداری کا انتظار کرتے ہو کہ مالداری آئے گی پھر اللہ سے مانگیں گے؟ ارے مالداری بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دے۔ فرعون کے پاس حکومت تھی، اللہ نے دور کر دیا۔ قارون کے پاس خزانہ تھا، اللہ نے اس کو دور کر دیا۔ ابو جہل ابو لہب کے پاس بڑے بڑے مال و دولت تھے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من غنی یطغینی، کہ اللہ میں ایسی مالداری سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے تجھ سے دور کر دے، جو مجھے تیرا سرکش بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں او غنم متغیا، کہ تم مالداری کے انتظار میں ہو کہ مالداری آئے گی پھر اس کے بعد ہم اللہ سے معافی مانگیں گے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مالداری وہ بھی تمہیں بلا دینے والی ہے۔ پھر او مرض مفسدہ، کسی بیماری کا انتظار ہے کہ بیماری آ جائے اور پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اب بھی تو ہم جوان ہیں، کون ہمیں پکڑنے والا ہے؟ تم بیماری کا انتظار کر رہے ہو کہ بیماری آئے گی اور پھر ہم معافیاں مانگیں گے؟ کہتے ہیں بیماری کبھی ایسی ہوتی ہے جو تمہیں اپنے بستر سے بھی اٹھنے نہیں دیتی ہے، مفسدہ، جو تمہیں خراب کر دیتی ہے، تمہیں بگاڑ دیتی ہے۔ اور تم یہ کہتے ہو او حرم مفندا، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا تو مانگ لے گے اللہ سے، ابھی بڑھاپا تو آنے دو۔ کہتے ہیں نا لوگ ایسا۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں او حرم مفندا یا او حرم مفندا، دونوں روایتیں ہیں کہ بڑھاپے کا انتظار ہے تمہیں کہ جب بڑھاپا آئے گا پھر اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی بڑھاپا ایسا ہوتا ہے جو تمہاری عقلوں کو سٹھیا دیتا ہے۔ کہاں جاؤ گے پھر؟ کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سائیکولوجی سمجھتے تھے، یہ نفسیات سمجھتے تھے کہ یہ سب تمہارے پاس سوالات آنے والے ہیں، ان سارے سوالوں کے جوابات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں او حرم مفندا، بڑھاپے کا انتظار ہے تمہیں کہ بڑھاپے میں معافی مانگ لے، او موتم مجہزا، اب موت تھی پہلو مانگی لے، اس میں موت سے پہلے اچھا اعمال کر لیں گے۔ ارے موت اچانک آنے والی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کوئی لکھ کے آیا ہے کہ بڑھاپے میں جائیں گے؟ ابھی بیٹھا ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے انتقال کر جاتا ہے انسان۔ او موتم مجہزا، تمہیں موت کا انتظار ہے، موت تمہیں خود پتا نہیں کہ کب آ پکڑ لے گی تمہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ سب چیزیں کہ فقر دیکھو، مالداری دیکھو، جوانی دیکھو، بڑھاپا دیکھو، تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ ابھی دجال کا انتظار ہے تمہیں کہ دجال آئے گا، آنے سے پہلے معافی مانگ لیں گے۔ فشر غائب ينتظر، یہ بہت بڑا شر ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ کیا ہمارے گھروں میں ایسے اعمال ہو رہے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کی فوج میں بھرتی ہونے والے بن جائیں؟ یا ہمارے گھر میں ایسے اعمال ہو رہے ہیں کہ دجال کی فوج میں بھرتی ہوں؟ کون سے اعمال ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں بھائی؟ ہماری زندگیاں کون سے اعمال کر رہی ہے؟ تمہیں دجال کا انتظار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فشر غائب ينتظر، بہت برا شر ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ ابھی الساعہ، قیامت کا تمہیں انتظار ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے معافیاں مانگ لیں گے یا اچھے اعمال کر لیں گے۔ فَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرُ، قیامت بہت کڑوی چیز ہے، قیامت بہت دہشتناک چیز ہے۔ ہاں، یہ مالداری کا فطرہ جو آج کل بڑھتا چلا جا رہا ہے ہماری زندگیوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کیا فرما رہے ہیں؟ مَا الْفَقْرُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ،
اگر تم فقیر رہو گے تو مجھے تمہارے اوپر کوئی ڈر نہیں ہے، تمہاری فقیری کا مجھے ڈر نہیں ہے، وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، مگر مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا پھیل جائے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے کہ تم سے اگلے لوگوں کے اوپر دنیا پھیل گئی۔ دیکھ لو 20-30 سال سے پہلے ہمارا کیا عالم تھا، 20-30 سال کے بعد ہمارے گاؤں کا کیا عالم ہے۔ یہ فراوانی کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھو، سوچو، یہ دین کے کاموں کی برکت جو ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں اعمال ہو رہے ہیں نا، یہ 50 سال سے، 100 سال سے، 70 سال سے، ہاں، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، مدرسوں کا کام، یہ دینی کاموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے دروازے کھولے ہیں۔ ہاں، دیکھ لو 40-50 سال سے پہلے کا ہمارا منظر اور 40-50 سال کے بعد آج ہمارا منظر، ہمارے ہر گاؤں کا عالم دیکھ لو، نئے نئے گھر، نئی نئی بلڈنگیں، نئی نئی گاڑیاں ہمارے گھروں میں آ رہی ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا بہتات میں آ جائے، کما علی من کان قبلکم، جیسے کہ تم سے اگلے لوگوں پر آئی، پھر کیا ہوا؟ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، کہ وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے، آج بھی تم ایسا ہی مقابلہ کرو گے۔ ہمارے والد صاحب بہت اچھی مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ محلے کے 2 بچے آئے، ایک اس جانب سے آیا، ایک اس گھر سے آیا، اس گھر سے وہ اپنے باسکٹ کے اندر وہ کچھ کھلونے لے کر آیا، یہاں سے وہ کھلونے لے کر آیا، وہ اپنے کھلونے میں سے ایک بس نکالتا ہے، پھر رکھتا ہے، اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھتا ہے، دیکھو میرے پاس تو بس ہے، تیرے پاس ہے؟ وہ اپنی باسکٹ میں دیکھتا ہے کہ بس نہیں ہے، ویمان ہے، وہ اپنی باسکٹ میں سے ویمان نکالتا ہے، دیکھو میرے پاس ویمان ہے، تمہارے پاس ہے؟ وہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ ہی پائے تھا نا تھی ہوں کڑی سو، تو وہ دوسرے 2 بال نکالے گا اور پھر بال نکال کر رکھے گا اور پھر کہے گا جو میں پائے تو بال سے تائے پائے تھے۔ وہ سامنے والا اپنے اندر پھر جھانکے گا کہ بال ہے، ایک نہیں میرے پاس تو 2 ہے بھیا، وہ کہے گا۔ اس طریقے پر مقابلہ کرتے ہیں چھوٹے بچے، چھوٹے کھلونوں میں مقابلہ کرتے ہیں، بڑے بچے بڑے کھلونوں میں مقابلہ کرتے ہیں، میرے پاس ایک گھر ہے، تیرے پاس ہے، میرے پاس ایک گاڑی ہے، تیرے پاس ہے، میرے پاس یہ کار ہے، تیرے پاس ہے۔ آج برانڈڈ کار، برانڈڈ سکوٹرز، اس کا زمانہ آیا ہے کہ نہیں؟ جتنا اونچے ہائی والا، یہ بلیٹ ہے، اپاچی ہے، اس کا مقابلہ چلا ہمارے نوجوانوں میں، جو برانڈڈ پینٹ سے میں پائے تھے، برانڈڈ شوز سے جو میں پائے تھے، مقابلے چل رہے ہیں ہمارے نوجوانوں میں۔ تنافسوہا کما تنافسوہا، تم بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے جیسے کہ تم سے اگلی قوم ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگی تھی۔ فتہلککم کما اہلکتہم، پھر تم کو یہ مال برباد کر دے گا جیسے کہ تم سے اگلے لوگ برباد ہو گئے۔ ہاں، مال اللہ سے قریب کرنے والا مانگو، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال مانگتے تھے، مگر کیسا؟ غنی یتغینی، وہ مال جو مجھے تجھ سے دور کر دے، ایسے مال سے میں حفاظت مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری مانگی ہے، غنا و غنا مولائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ بات ملتی ہے کہ میرا غنا، یعنی کہ میرا قلب کا غنا مجھے دے اور میرے اہل و عیال کو بھی مالداری دے، مگر ایسی مالداری سے پناہ مانگی ہے جو مالداری اللہ سے دور کر دے۔ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بڑی رنگین ہے، یہ دنیا بڑی رنگین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میٹھی ہے، اچھی لگتی ہے، ان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کا مالک بنانے والا ہے۔ کیوں؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے کہ تم اس دنیا میں کیا کام کرتے ہو۔ تمہیں مال دیا جائے گا، تمہیں دنیا ملے گی، پھر اس کے بعد تم کیا کرتے ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ ایک روایت میں ہے فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيل كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورت سے شروع ہوا تھا۔ ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہمیں بتلا رہے ہیں، ہمیں متنبہ کر رہے ہیں۔ مالداری سے انکار نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس مالداری سے انکار کیا؟ وہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اس مال سے انکار کیا جو اللہ سے دور کر دے، جو شیطان کے راستوں پر دور کر ڈال دے ہمیں۔ ایسی مالداری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور یہ گناہ ہمیں بہت دور لے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے جا رہے ہیں۔ یہ وقت ہے، یہ زندگیاں ہیں، ان زندگیوں کی قدر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ قیمتی ہے ہمارے پاس، یہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کرنے کے لیے عاریت کے طور پر دیا ہے، ہمیں اس کو واپس کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات فرمائی ہے کہ میں جب تم آئندہ کل میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں آزماؤں گا، کون تم میں اچھا عمل کر کے آیا ہے۔ تمہیں میرے پاس آنا تو ہے ہی ضرور، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، بہت دیر ہو جائے گی، ورنہ میرے پاس ایک روایت ہے، جس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا سارا بدن سڑ گل جاتا ہے الا عظم الذنب، سوائے اس کی پونچھ کی ہڈی کے۔ ریڑھ کی ہڈی جو آتی ہے نا، اس میں اخیر میں جو حصہ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہاں پر ہوتا ہے کہ عظم الذنب، یہ باقی رہ جاتا ہے۔ عبد المجید الزندانی کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی تھی، اس نے مجھے بتائی تھی یہ بات کہ ہم نے ایکسپیرامنٹ کیا، وہ سائنس داں ہے، وہ بڑا ریسرچر ہے، سائنٹسٹ ہے، اور وہ یمن میں ہے، کہ ہم نے اس کا پریوگ کیا ہے کہ ہم نے اس حصے کو جلانا چاہا، ہم نے اس حصے کو کوٹ کر ختم کرنا چاہا، ہم نے اس کو ایسے ایسڈ میں بھی رکھا کہ جس ایسڈ کے اندر ہر چیز گل جاتی ہے۔ ہم نے کتے کے اس حصے کے اوپر ایکسپیرامنٹ کیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے کتے کو اس حصے کے اوپر ہم نے ایکسپیرامنٹ کیا تھا، ہم نے دیکھا کہ وہ حصہ کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہوتا، انسان کی ساری باڈی گل جاتی ہے، چھوٹا سا ٹکڑا حصہ باقی رہتا ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وَفِيهَا يُرَكَّبُ، انسان کو اسے دوبارہ اگایا جائے گا، جوڑا جائے گا، اور اس کو ایسے اگایا جاتا ہے جیسے کہ درخت کو اگایا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل کو دیکھنا ہے تو یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کس نے دیکھی؟ آخرت آنی ہے، اللہ نے فرمایا آئے گی، مطلب آئے گی۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ تمہارا حساب لینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا۔ اور حساب کی بات ہم نے شروعات میں بتلائی کہ اللہ کا حساب کتنا سخت ہے۔ ہماری دو دکانیں ہوتی ہے، شام کو حساب کرنے میں اور تاڑو بہاڑوا میں ہمارے تارے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ سڑکوں کے مدد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ کہہ رہا ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان جمع ہوں گے، ان ساروں کے ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دیکھ لو اپنے اعمال نامے، ایک ذرہ برابر بھی اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو۔ ہاں، اس لیے یہ دنیا ہمیں ایسے ہی نہیں گزارنی ہے، اس دنیا سے ہمیں کچھ کما کر جانا ہے۔ کیا کما کر جانا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کو کمانا ہے، اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ بس اس زندگی کا مقصد یہی ہے ہمارا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ دنیا کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی، ٹائم بہت ہو رہا ہے،
دوسری بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آج ہم مال کو کمانے کے لیے گناہ کے راستوں کو اختیار کرتے ہیں. مال تو آ جائے گا، گناہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی میں لکھ دیا جائے گا. حرام مال ہماری زندگیوں میں بدعمالیاں پیدا کرتا ہے. قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اچھا کھاؤ، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. مفسرین نے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب ہم حلال کھائیں گے تو اچھے اعمال کی توفیق ہمیں ہوگی. ہم سوچیں ہماری کمائی کون سی آ رہی ہیں، ہمارے گھروں میں نیک اعمال کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا مال مشکوک آ رہا ہے، ہمارا مال حرام آ رہا ہے. مجھے کسی استاد نے، اور تو میرے رشتہ دار ہے، انہوں نے ایک مرتبہ مجھے بٹھا کر یہ کہا تھا کہ تیرے باپ کے 7 بیٹے ہیں، 7 کو اللہ نے عالم بنایا، 7 کو حافظ بنایا، 7 نے 1 سال جماعت لگایا، تمہاری بہن بھی عالمہ ہے. کیا تم جانتے ہو کبھی کہ اللہ نے اتنی علم کی دولت تمہارے گھر میں کیوں رکھی؟ یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تمہارے باپ کی حلال کمائی کا کمال ہے کہ تمہارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت اتاری. یہ تمہارے باپ کی حلال کمائی کی نشانی ہے. میرا کوئی کمال نہیں اس میں، یہ میرے باپ کی کمائی کا کمال ہے. مجھے بٹھا کر یہ خصوصی طور پر یہ کہا گیا تھا کہ تو بہت اچھلنا مت اپنی زندگی، یہ تیرے باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، تیرے باپ کی حلال کمائی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے تمہارے گھروں میں علم کی برکت دی، تمہارے گھروں میں قرآن کی برکت دی، کہ تمہارے گھروں میں اتنے حافظ، اتنے علماء پیدا کیے. اس لیے حلال کمائی کی فکر ہونی چاہیے کہ میرے گھر میں کون سا حلال کمائی سے آ رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گھر میں میں جھوٹ بول کر پیسہ لا رہا ہوں، میں کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ لا رہا ہوں، میں کوئی حرام کمائی کر کے میں اپنے گھر میں پیسہ لا رہا ہوں. اس کمائی کا برا اثر اپنے گھر میں چھوڑ جائے گا. اپنی اولاد ہو سکتا ہے نافرمان بھی بن جائے، ہاں کوئی بعید بات نہیں اس میں. اس لیے غریبی بہتر ہے حرام کی کمائی سے، غریبی بہتر ہے حرام کی کمائی سے. دوسری روایت میں یہ باتیں ملتی ہیں، یہ وقت نہیں ہے ورنہ اس کی تفصیل کرتا میں. اس لیے اپنے گھروں میں اس بات کی فکر کی جائے کہ میرے گھر میں حلال کمائی آئے. ہاں اپنے گھروں کی کمائی کو حلال بناؤ، حلال راستوں پر خرچ کرو، نیکی کے راستوں پر خرچ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا وقت تو ضائع ہو رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تمہارا مال بھی ضائع نہ ہو رہا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، حلال کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنا نور نظر بنائے اور اپنی زندگیوں کو، مابقایا زندگیوں کو اس کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں اور اس کو راضی کرنے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. دعا کریں، دعا کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكرنا ولا تمكر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أرضنا عنك وارض عنا. مولا ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، اے مولا ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، اے مولا ہمارے والدین کی مغفرت کے فیصلے فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت کے فیصلے فرما، اے مولا ہمارے بڑوں کی، ہمارے چھوٹوں کی مغفرت کے فیصلے فرما، اے مولا
جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، موت دے تو ایمان والی موت نصیب فرما، کلمہ طیبہ والی موت نصیب فرما، تیری یادوں کے ساتھ موت نصیب فرما۔ جب تک ہماری زندگی ہے اے مولا تیری اطاعت کی توفیق سے ہمیں نواز دے، اے مولا موت دے تو ایمان کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرما، تیرے محبوب کے دیار کی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، اے مولا جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، اے مولا جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، اے مولا ہماری ہر ضرورتوں کو تو غیب سے پورا فرما، اے مولا ضرورتوں کے آنے سے پہلے ضرورتوں کے پورا ہونے کا تو غیب سے انتظام فرما، اے مولا ہمیں محتاج نہ بنا، اے مولا ہمیں ایسی محتاجگی سے حفاظت فرما جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دے، اے مولا ایسے فقر سے ہماری حفاظت فرما، اے مولا ایسے فقر سے ہماری حفاظت فرما جو ہمیں تجھ سے دور کر دے، اے مولا ایسے فقر سے ہماری حفاظت فرما جو ہمیں کفر تک لے جائے، اے مولا ایسی مالداری سے حفاظت فرما جو ہمیں سرکش بنا دے، اے مولا جو ہمیں تجھ سے دور کر دے، اے مولا جو ہمیں شیطان کے راستوں پر ڈال دے، اے مولا ایسے مال سے ایسی مالداری سے تو ہماری پوری حفاظت فرما، تیری اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمیں اور ہماری آل اولاد کو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں اے مولا ہمارے گھر والوں کو نماز کا پابند بنا، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کی توفیق ہمیں عطا فرما، قرآن کریم کے ساتھ شغف نصیب فرما، قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھانے کی اور اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا گناہ کے راستوں سے ہماری اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، اے مولا ہمیں اور ہماری آل اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، مصلح بنا، طیب بنا، پاکیزہ بنا، عقل مند بنا، فرما بردار بنا، ودود بنا، ولود بنا، خوشحال بنا، خوش مزاج بنا، خوش اخلاق بنا، خوبصورت بنا، خوبصیرت بنا، تیرے دین کے داعی بنا، تیرے دین کے متقی بنا، اے مولا علماء بنا، صلحاء بنا، محدث بنا، مفسر بنا، مبلغ بنا، تیرے دین کی محنت کرنے والا بنا، اے مولا تیرے دین کے لیے عمر مٹنے والا بنا، اے مولا ہر گناہ کے راستوں سے تو ہماری حفاظت فرما، اے مولا عبادت کی لذت ہمیں نصیب فرما، اطاعت کی لذت ہمیں نصیب فرما، گناہوں کی لذت سے ہمیں دور فرما، اے مولا گناہوں سے دور فرما، گناہ کے راستوں سے ہمیں دور فرما، اے مولا گناہ کرتے کرتے اے مولا ہم نے اپنی زندگیاں تباہ کر دی، اے مولا اپنی زندگیاں گزار دی ہے، اے مولا کہیں ایسا نہ ہو ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے، اے مولا موت سے پہلے ہمیں توبۃ النصوحہ کی توفیق سے مالا مال فرما، اے مولا موت سے پہلے ہمیں توبۃ النصوحہ کی توفیق سے مالا مال فرما، اے مولا موت سے پہلے ہمیں توبۃ النصوحہ کی توفیق سے مالا مال فرما، اے مولا تیرا محبوب بندہ بنا، تیرا مقبول بندہ بنا، اے مولا تیرا محبوب بندہ بنا، تیرا مقبول بندہ بنا، اے مولا ان بندوں میں ہمیں شامل فرما جن کو تو ایسا فرمائے گا ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے مولا ایسے بندوں میں ہمارا شمار فرما، اے مولا وہ بندہ بنا جو تجھے پسند آ جائے، اے مولا بندگی میں ایسی توفیق عطا فرما اے مولا جس سے تو راضی ہو جائے، اے مولا ہر گناہ کے راستوں سے ہماری حفاظت فرما، فقر سے، محتاجگی سے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے تو ہماری پوری حفاظت فرما، ضرورت کے آنے سے پہلے ضرورت کے پورا ہونے کا تو غیب سے انتظام فرما، اے مولا ضرورت کے آنے سے پہلے ضرورت کے پورا ہونے کا تو غیب سے انتظام فرما، اے مولا کریم، اے مولا کورٹ کچہری کے چکروں سے ہماری حفاظت فرما، ہاسپٹل کے چکروں سے ہماری حفاظت فرما، اے مولا غلط مقدمات میں ماخوذ ہونے سے تو ہماری حفاظت فرما، اے مولا جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہے ان کو عافیت کے ساتھ جلد از جلد برات نصیب فرما، اے مولا جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما، جتنے بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے جوڑ ہے ان کو نیک صالح جوڑا نصیب فرما، اے مولا کریم بے جوڑ ہے ان کو نیک صالح جوڑا نصیب فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا، اے مولا جو اپنی ضرورت لے کر آیا ہے اے مولا تو ان کی ضرورتوں کو جانتا ہے، اے مولا ان تمام کی تمام ضرورتوں کو تو پوری فرما، اے مولا ان تمام کی تمام جائز مقاصد کو تو پورا فرما، اے مولا ہمیں عافیت نصیب فرما، عافیت کے ساتھ تیرے دین کی خدمت میں لگائے رکھ، اے مولا تیرے دین کی خدمت میں لگائے رکھ، اے مولا ہمیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اے مولا ہمیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تیرے دین سے اور تیرے دین کی خدمتوں سے محروم نہ فرما، اے مولا ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے تیرے دین سے اور تیرے دین کی
خدمتوں سے محروم نہ فرما۔ اے مولا ہمیں مانگنا نہایت اللہ مانگنا سکھا دے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ ہم نے اپنی شان شان مانگا ہے، تیری شان شان ہمیں عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اصحاب بدرین کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔